بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور وقت بتا ہی دیتا ہے کہ رب کریم کے فیصلے غلط نہیں ہوتے۔ اگر لوگ تمہاری صفت بیان کریں جو تمہارے اندر نہیں تو تکبر نہ کرنے لگ جانا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ حرام تعلقات سے دور ہو جاؤ، حلال رشتوں میں ہر چیز مل جائے گی، عزت، محبت، مان اور جنت۔ اپنی فیملی کی پریشانیاں اور غم بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہے۔ جب تمہارے اندر صلح ہو جائے تو پھر پرانے جھگڑے نہ بیان کرو۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی خود کے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ اگر کوئی تمہیں راستہ نہیں دیتا تو آپ اس کو راستہ دے دو۔ اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھو۔ اگر یہ باغی ہو جائیں تو حرام، حلال، جائز اور ناجائز میں کچھ فرق نہیں دیکھتی۔ ہم ایک دن دنیا چھوڑ جائیں گے، اس حقیقت کو سب جانتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ اگر والدین کی تربیت اور ڈانٹ سے بیٹا بیٹی انجینئر اور ڈاکٹر بن سکتے ہیں تو نمازی کیوں نہیں؟ انسان کی یادداشت کا کمزور ہونا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بہت بے چین رہتے ہیں جن کو ہر بات یاد رہتی ہے۔ مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو بہت سی خرافات سے بچاتی ہے۔ رب کریم وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ دانا انسان تب تک کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا جب تک سب خاموش نہ ہو جائیں۔ خود سے جڑے لوگوں کی قدر کرو، ان کو کچھ وقت دو، عزت دو، توجہ دو، اس سے پہلے تم ان کو کھو دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ انسان صرف کوشش ہی کر سکتا ہے، کامیابیاں تو مالک کی ذات ہی دیتی ہے۔ اکثر مرنے کی باتیں کرنے والے سب تو مرنا نہیں چاہتے، بس وہ یہ الفاظ سننا چاہتے ہیں کہ ہے کوئی جو ان سے محبت کرتا ہے اور ان کو گرنے نہیں دے گا۔ اگر شوہر حضرات کا یہ حق ہے کہ ان کا حکم مانا جائے تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے۔ جو انسان زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہوتا ہے، لوگ اس سے بہت جلد تنگ آ جاتے ہیں۔ پیار محبت ہمیشہ دعووں سے نہیں بلکہ پرواہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جب انسان کسی رشتے سے تھک جاتا ہے تو اس کو اس رشتے کے اندر صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ انسان جب ایک حد تک درد سہ لیتا ہے پھر خاموش ہو جاتا ہے، پھر یہ نہ شکایتیں کرتا ہے اور نہ ہی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ اپنے عیبوں کے اوپر ڈال کر پردے ہر انسان کہتا پھرتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی سے ہے۔ انتقام لینے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ انتقام نہ لو بلکہ اپنی ذات کے اندر اس قدر مگن ہو جاؤ کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ دو بیماریاں، تکبر اور حسد، جنہوں نے پہلے اور بعد والوں کو ہلاک کیا، یہ وہ بڑے گناہ ہیں جو اللہ پاک کی نافرمانی میں کیے گئے۔ پس تحقیق ابلیس نے تکبر کیا اور آدم سے حسد کیا۔ اپنی زندگی کے اندر اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دکھ، پچھتاوا، ڈر اور نفرت کے لیے ٹائم ہی نہ ملے۔ اور یاد رکھو، زندگی میں تنہا شخص ہی زیادہ دکھی رہتا ہے۔ جو انسان سجدے میں نہیں جاتا
وہ ڈپریشن میں جاتا ہے۔ کم ظرف لوگوں کا جتنا مرضی خیال کر لو، ان کی عزت کر لو، لیکن وہ ایک دن اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ انسان چاند پر بھی پہنچ گیا اور دریاؤں کی تہہ تک بھی پہنچ گیا، مگر افسوس یہ ہے کہ انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ فاصلوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو۔ اکثر ٹھوکروں کا لگنا بہت اچھا ہوتا ہے، ایک تو راستے کی رکاوٹ کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مگر ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی ادنا اور کوئی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اکثر ٹھوکروں کا لگنا بہت اچھا ہوتا ہے، ایک تو راستے کی رکاوٹ کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ جب شوہر پیار بھرے الفاظ میں اپنی بیوی کو بلاتا ہے تو یہ الفاظ تھکی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ بدلنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، بس لوگ مجبور کر دیتے ہیں اپنے رویوں اور عادتوں سے۔ اور وہ لوگ جو گرنے کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بلکہ اپنی سوچ بدلی تھی۔ اگر انسان دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھے تو اس کی اپنی چیزوں کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ قوم کے بدقسمت ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس قوم کو لاپرواہ ٹیچر مل جائیں۔ گھر ہمیشہ وہی چمکا کرتے ہیں جو والدین کے سفید بالوں سے روشن ہوتے ہیں۔ جس خاندان میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت کی حکمرانی ہو، اس جگہ پر رشتہ کبھی مت کرنا۔ جو واقعی مرد ہوتے ہیں وہ اپنے حالات سے لڑتے ہیں، اور جو کمزور مرد ہوتے ہیں وہ گھر کی عورتوں سے لڑتے ہیں۔ اچھے انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کی فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جب لوگوں کے پاس ٹائم پاس کے لیے کوئی نہیں ہوتا تب وہ آپ کو یاد کرتے ہیں، اور آپ اتنے پاگل ہو کہ یہ سمجھتے ہو کہ اس نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے آپ کے لیے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ تمہارا پیٹ بھرنے لگے تو ناف میں کھیرے کا تیل ڈالنے سے پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دکھ، پچھتاوا، ڈر اور نفرت کے لیے ٹائم ہی نہ ملے، اور یاد رکھو زندگی میں تنہا شخص ہی زیادہ دکھی رہتا ہے۔ جو انسان سجدے میں نہیں جاتا وہ ڈپریشن میں جاتا ہے۔ کم ظرف لوگوں کا جتنا مرضی خیال کر لو، ان کی عزت کر لو، لیکن وہ ایک دن اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ انسان چاند پر بھی پہنچ گیا اور دریاؤں کی تہہ تک بھی پہنچ گیا، مگر افسوس یہ کہ انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ فاصلوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو۔ اپنے عیبوں کے اوپر ڈال کر پردے۔ ہر انسان کہتا پھرتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی سے ہے۔ انتقام لینے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ انتقام نہ لو، بلکہ اپنی ذات کے اندر اس قدر مگن ہو جاؤ کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔